موضوع البحث ہے. موضوع بحث تو دیکھیے قیاس سے نتیجہ ہوتا ہے، معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنا حجت کے معنی یہی ہے. تو اب آخر بحث میں آتے ہیں کہ منفصلہ سے کیسے نتیجہ لیا جا سکتا ہے. فنقول لما کان المقدم والتالی فی المنفصلۃ لا امتیاز بینہما، مقدم اور تالی منفصلہ میں آپس میں ان کا امتیاز نہیں ہوتا ہے، یا بالکل جدا ہیں یا جمع میں جدا ہیں یا رفع میں جدا ہیں. فکذالک لا یکون بین المنفصلتین المؤلفتین امتیاز بالطبع، اور منفصلہ جو ہے دو منفصلہ میں بھی کوئی آپس میں ربط نہیں ہوتا ہے، امتیاز اور جمع نہیں ہوتی ہے. تو فأیہما جعلتہا صغریٰ صح لک، وہاں تو یہ ہوتا تھا دیکھیں نا، العالم متغیر کل متغیر حادث، وہاں ہم کو کل متغیر حادث کو صغریٰ نہیں بنا سکتے تھے، اسے ہمیں کبریٰ ہی بنانا ہوتا تھا چونکہ فرق تھا ان دو کلمے. منفصلہ میں تو کوئی فرق ہوتا نہیں ہے، ہاں نہ منفصلہ دوسرے میں، تو یہاں جس کو بھی چاہے آپ کبریٰ بنا دیں، جس کو چاہے آپ صغریٰ بنا دیں. فَأَيَّهُمَا جَعَلْتَهَا الصُّغْرَىٰ صَحَّ لَكَ فَلَا تَتَأَلَّفُ مِنْ هَٰذَا النَّوْعِ الْإِشْكَالُ الْأَرْبَعَةُ. کہتے ہیں اس طرح سے آپ کی شکلیں چار تو نہیں بنیں گی. دیکھیے شکلیں چار کس سے بنتی تھی کہ ایک میں ہو محمول، ایک میں ہو موضوع. ایک شکل دونوں میں محمول ہو، دوسری شکل دونوں میں موضوع ہو، پہلے کا الٹ ہو تو چوتھی شکل. یہاں یہ چیز تو ہوتی نہیں ہے، یہ موضوع محمول تو آپس میں بن نہیں سکتے، تو لہذا اشکال اربع خود منفصلہ سے نہیں بن سکیں گی. قضیہ ہے منفصلہ سے. تو کیا کریں گے ہم؟ اب ان منفصل کا آپریشن کریں گے، انہیں بنائیں گے متصل. متصل بنانے سے شرائط اگر درست ہوں گی تو پھر شکلیں بن جائیں گی. ولكن لما كانت المنفصلتان يحولان الى متصلتين، جب دو منفصلہ کو ہم محول کر لیں گے، بدل دیں گے ہاں متصلتین میں، تو فینبغی ان تراعى صورت التالیف بین المتصلتین. پھر اس وقت ضروری ہوگا کہ ہم دو متصلوں میں وہ تالیف والے قواعد اور کیفیت کا لحاظ کریں کہ شکل اول بنانی ہے یا دوئی ثالث بنانی ہے. وعلی ای شکل تکون الصورت ہو، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس شکل پہ یہ ہماری تالیف اور صورت ہو. ولا بد من مراعات شروط ذلك الشکل الحادث، جو شکل اس سے بنے گی اس کی شروط کا خیال کرنا پڑے گا. اور شروط کی شکلیں جو ہے نا شرائط بتائے ہیں، مثلا ثالث کی کیا ہے، ثانی کی کیا ہے، رابع کی کیا ہے. آپ کی اگر بن گئی ہے ثانی متصلتین سے تو اس کا خیال آپ کو کرنا پڑے گا. ولذا قد یستر الی جعل احدى المقدمتین بالخصوص صغرا، لہذا شکل کے بنانے میں ان دو منفصلہ سے جو متصلہ نکلے ہیں صرف ایک کو ہم صغرا بنا سکتے ہیں، دوسرے کو صغرا نہیں بنا سکتے، تاکہ لے یعتلف شکل متوفرۃ فیہ شروط، تاکہ ایک شکل بن سکے جو جامع شرائط ہو، جس میں شرائط موجود ہوں. اب یہ کہتے ہیں جب ہم نے منفصلہ کو متصلہ بنایا اور وہ شکل ترتیب دی تو اس میں شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں اما شروط هذا النوع فللمنطقیین فیہا کلام و اختلاف کثیر. کہ اس آپریشن شدہ شکل کی کیا شرائط ہیں، آیا وہی صاحب کہیں یا اور ہیں. والظاہر ان الاختلاف ناشئ من عدم مراعات وجوب تحویل المنفصلۃ الی المتصلۃ الی متصلۃ. یہ کہتے بتایا ہے کہ منطقیوں کا اختلاف یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ جب ہم نے منفصلہ کو متصلہ بنایا وہاں خیال نہیں کیا. اگر وہاں خیال کرتے شکل اول کا مثلا بنا رہے ہیں اور اس کے شرائط کا تو اختلاف پیدا نہ ہوتا. سمجھا کہ نہیں؟ فَلْيُلَاحَظْ أَخْذُ فَلْيُلَاحَظْ أَخْذُ النَّتِيجَةِ مِنَ الْمُنْفَصِلَتَيْنِ رَأْسًا.
کیونکہ اسے متصلہ نہیں بناتے تو یہ نتیجہ خود بخود جا کے منفصلہ سے لینا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شرط ہو تو منفصلہ سے نتیجہ نکال جا سکتا ہے. لہذا یہ اصل میں یہ ہے کہ تم متصلہ بناؤ، متصلہ کے شروط کا خیال کرو، اس نتیجے سے پھر منفصلہ کا نتیجہ نکالو تو ٹھیک ہوگا. فذكر بعضهم اکثرهم ان من جملۃ شروط ایجاب المقدمتین معا. مثلا اکثر نے یا بعض نے کہا دونوں مقدمے موجبہ ہونی چاہیے. فإلا يكون مانعۃ الجمع ولا حقیقیتین، ورنہ وہ مانعۃ الجمع اور منفصلہ حقیقیہ نہیں بنائیں گے. یہ کہتے ہیں، انہوں نے بعد نے یہ کہا ہے، حالانکہ کہتے ہیں دیکھیے، حالانکہ ان کی فرمائش اگر یہ خیال کرتے منفصلہ کو متصلہ بنانے کی شروط کا تو یہ کہنا بھی نہ پڑتا انہیں. کہتے ہیں ولیکن لو حولنا المنفصلتین الی متصلتین، اگر ہم محول کریں دو منفصلہ کو متصلہ کی طرف تو فإنا نجد ہما ينتجان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ دے رہے ہیں یہ جو محول شدہ ہیں. ولو كانت احداهما صالبة او كلاهما مانعة الجمع او حقیقی ہے. ہاں صالبہ انہوں نے تو کہا نا ایجاب ہمیشہ شرط ہے نہ، ولو صالبہ ہو تب بھی نتیجہ دے رہا ہے. انہوں نے کہا ورنہ مانعة الجمع بھی نہ ہو اور منفصلہ حقیقی ابھی نہ ہو نتیجہ دے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ مانعة الجمع بھی ہے، منفصلہ حقیقی ہے، تب بھی نتیجہ دے رہا ہے. غیر انه یجب ان تؤلف المتصلتان على صورت قیاس من احد الاشکال الاربعہ. کہتے ہیں پھر ضرورت اس کی ہے کہ جب آپ محول کریں گے متصلہ کی طرف تو اس متصلہ کو چار شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں ڈھالیں، اس کی صورت میں لے جائیں، حاویاً علی شروط ذالک القیاس، کہ علی شروط ذالک القیاس مشتمل ہو. حاوی کے معنی مشتمل ہے، گھیرے ہوئے ان شروط کو. جو شکل متصلہ سے آپ بنا رہے ہیں اس شرط کی شکلیں ہونی چاہیے. صرف یہ کہ ایجاب ہو منفصلہ میں یہ شرط نہیں ہے. سمجھ آگے نہیں؟ کما قدمنا. اب آپ کو ایک مثال دیتے ہیں. مثلا لو کانت المقدمتان مانعۃ جمع، اگر دونوں صغرا اور کبرا مانعۃ الجمع ہے، یعنی یہ قضیہ آپس میں مانعۃ الجمع، وہ قضیہ بھی مانعۃ الجمع ہے، تو واجب تحویلها الی متصلتین. ان مانعۃ الجمع کو آپ دو متصلہ بنائیے، یؤلفان قیاسا من الشکل الثالث. آپ اگر اسے متصلہ بنائیں گے، جیسے کہتے ہیں، میں بعد میں مثالیں دوں گا آپ کو، تو ایک شکل ثالث کا قیاس بن جائے گا. کما سیاتی مثالو، وہاں آپ اس کا انتظار کریں. مانعۃ الجمع کو ہم کریں گے تعویل متصلہ کی طرف تو ایک شکل ثالث بن جاتی ہے اور نتیجہ دیتی ہے، اور وہی شرائط ہوں گے. اما لو تعلق علی غیر ھذا الشکل، یہی مانعۃ الجمع تحویل کیے بغیر آپ اس طرح سے تشکیل نہ دیں گے تو یہی نتیجہ نہیں دے گی. تعلقہ یعنی یہی دو متصلہ اس شکل ثالث کے علاوہ کسی شکل کو بنانا چاہیں علی غیر ھذا الشکل فإنہما لا ينتجان، کیوں؟ لعدم توفر شروط ذالک الشکل، شکل ثالث کے شرائط اس میں ہوں گے نہیں، لہذا نتیجہ نہیں ملے گا. وعلیہ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ نستطیع ان نقول، اب ہم خلاصہ یہاں آپ کو یہ بیان کر سکتے ہیں کہ لہذا النوع شرط واحد عام، منفصلہ وغیرہ کے نتیجہ لینے کے لیے ایک شرط عام ہے، اور وہ ہے کہ وہو ان یصح تعویل المنفصلتین الی متصلتین، منفصلہ سے متصلہ نکل سکیں. اگر وہ بھی نہ نکل سکیں گے تو نتیجہ نہیں دے گا. منفصلہ کو متصلہ کی طرف محول کیا جا سکے کہ ایسا کہ یؤلفان قیاسا من احد الاشکال الاربعہ تھے، کہ جس سے چار شکلوں والا کوئی قیاس بن سکے، حاویاً علی شروط ذالک الشکل، اس شکل کی شرائط بھی موجود ہوں، تب یہ نتیجہ دے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ منفصلہ اصلا نتیجہ نہیں دیتا ہے، نہیں، اس کو ایسا ہے کہ اس کے پیٹ سے دو بچے متصلہ کے پیدا ہو سکیں. اب پیدا جب ہو سکیں اور وہ شکل چاروں میں سے ایک شکل کوئی
بن سکے اور شروط ہوں تو نتیجہ دیں گے. سمجھا کہ نہیں؟ وعلی الطالب ان یبذل جہدہ لاستخراج جمیع المتصلات. کہتے ہیں ہر منفصلہ کے نکالنے میں طالب علم کو اپنی کوشش خرچ کرنی چاہیے تاکہ نکالے تمام متصلات کو جو اللازمت للمقدمتین ہو. جو مقدمے دو ہوں گے منفصلہ، جو ان کو لازم ہے متصلہ، وہ نکالنے میں کوشش کرے اور صحیح نکالے. کہ ثم یقارن بعضها ببعض، پھر ان دو کو آپس میں ملائے، لیحصل علی صورت القیاس المنتج لمطلوبہ، کہ پھر اس کا جو مطلوب ہے نتیجہ دے سکے گی. اب نتیجہ کیسے لیں گے؟ یہ تو آج قیاس ہم نے بنایا. کہتے ہیں طریق اخذ النتیجہ مما تقدم کلہ نعرف طریقۃ التي یلزم اتباعها لاستخراج النتیجہ. پھر جب شکل اربعہ میں سے کوئی بن گئی تو نتیجے کو بھی تو ہم جان لیں گے. فی ھذا النوع ونحن حسب الفرض انما نبحث عن خصوص القسم الاول منه. کہتے ہیں ہم صرف قسم اول یعنی متصلتین کو قسم اول میں ڈھالیں گے، صرف اسی کا آپ کو نتیجہ بتلائیں گے اور مثالیں دیں گے. وَهُوَ مَشْتَرَكَتْ فِيهِ الْمُقَدِّمَتَانِ بِجُزْءٍ تَامٍ مِّنْهُمَا. اس میں مقدمتان جزء تام ہوتی ہے، جیسے کل متغیر ہے نا، عالم متغیر، ہر متغیر حادث، یہ جزء تام تھی، اس میں بھی تھی. ہم ایسے منفصلہ سے ایسے متصلہ کی مثالیں صرف دیں گے جس میں وہاں بھی ہو، صغرا میں بھی اور کبرا میں بھی ہو، جیسے ہم نے شکل بنائی ہے. تو پھر فعلینا ان نتبع ما یاتی، لہذا ہمیں یہ تین کام کرنے پڑیں گے، تب ہم شکل اول سے نتیجہ نکال لیں گے. یہ آیا آسان، میں اس کو لے جاتا ہوں تاکہ وہ نتائج تک جو مثالیں دی ہیں نا وہاں تک چلا جائے. ایک تو کیا ہے، نحول كل من المنفصلتين الى جميع المتصلات التي يمكن ان تحول اليها. دیکھیے منفصلہ سے صرف ایک متصلہ نہ نکالیے، منفصلہ سے جتنے متصلہ نکل سکتے ہیں سب کو نکالیے. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ منفصل حقیقی میں 4 نکلیں گے، تو اگر کوئی منفصل حقیقی آپ کا ہے اور اس سے آپ استدلال کرنا چاہتے ہیں تو 4 نکالیں. ایک تو شرط یہ ہے. وقد تقدم ان الحقیقیت تحول الى 4 متصلات. حقیقیہ منفصلہ 4 اس سے متصلہ نکلتے ہیں. وکل من المانعات الجمع والخلو الى 2. ان سے 2 نکلتے ہیں. سمجھا؟ ایک تو یہ کام کیجئے جو آپ کے سامنے قضیہ ہے جس سے آپ استدلال کرنا چاہتے ہیں ہے مانعۃ الجمع، تو اس کے 2 متصلہ نکالیے. سمجھا کہ نہیں؟ ہاں اگر حقیقی ہے تو 4 نکالیے. ایک شرط یہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ تو نقارن بین المتصلات المحولۃ من احدى المقدمتین، وہ متصلات جو ایک مقدمے سے نکلا ہے نا، آخر وہاں بھی تو 2 متصلہ ہے نا، لیکن منفصلہ کے معنی ایک قضیہ العدد اما زوج، ایک اما فرد 2 ہے نا، انہی ہر ایک سے ہم نے نکال لیے متصل جتنے نکلتے ہیں، پھر ان کو ملائیں گے وبین المتصلات المحولۃ من الاخرى، اور دوسرے قضیے سے جو متصلات نکالیں ان کو آپس میں اکٹھیں گے. فنختار الصورۃ التي يتكرر فيها حد اوسط. ہم دیکھیں گے ان میں سے کون ایسا ہے کہ جس میں حد اوسط دونوں میں مقرر ہے. حد اوسط جو ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. وتكون على شکل ان تتوفر فيه شروط، اور اسے ایسی شکل دیکھیں گے کہ جس میں شرائط موجود ہیں. علل اکثر ہے، یہ کہتے ہیں آپ کو آسانی بتلاتا ہوں، علل اکثر تكون الصورۃ المنتجۃ اکثر من واحدۃ. 4 نکلتے ہیں تو ایک سے زیادہ دیتے ہیں، یہی صورت نتیجہ. وَيَكْفِينَا أَن نَخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهَا تُنْتِجُ الْمَطْلُوبَ. ہم ان میں سے 4 میں سے ایک کو ملا دیں گے، ادھر سے بھی 4 میں سے ایک کو ملا دیں گے، نتیجہ مطلوب ہمارا نکل آئے گا. یہ دوسری چیز کہتے ہیں ناخذ النتیجہ متصلۃ. اب نتیجہ متصلۃ ان سے تو نکلے گا متصلہ، اور ہم پید کر رہے ہیں منفصلہ سے استدلال کرنے کی، منفصلہ سے نتیجہ نکالنے کی، تو پھر کہتے ہیں اس متصلہ کو پھر لوٹائیے اپنے باپ کی طرح. سمجھا کہ نہیں؟ وَنُحَوِّلُهَا إِذَا شِئْنَا إِلَى مُنْفَصِلَةٍ لَازِمَةً لَهَا.
پھر اس کو محول کریں گے منفصل لازم کی طرف، اما مانعات جامعین اور مانعات قلوبین، کوئی نہ کوئی نکلے گا، تو پھر مثال جب دیکھیں گے تو دونوں صحیح ہیں تو نتیجہ صحیح ہوگا۔ فمثلا اللہ تعالی القیاس مؤلفا من حقیقیتین، اگر قیاس بنا ہے دو منفصلہ حقیقیہ سے، نحول الاولی الی اربع متصلات، پہلے حقیقیہ کی 4 صورتیں نکالیں گے، ہوتا ہی ایسا ہے، والثانیۃ الی اربع، دوسرے کی 4 نکلیں گی 16 قسمیں۔ اب آئیں گے فیحدث من مقارنۃ الاربع بالاربع 16 صورتاً، ان کے ملانے سے نکلیں گی 16 صورتیں۔ وَعِنْدَ فَحْصِهَا، اب جب دیکھیں گے نا ان میں کہاں حد مشترک ہے دونوں میں، تو نجد ثمانیہ منہا لا یتکرر فیہا حد اوسط، 8 میں تو ایسا دیکھیں گے حد اوسط مقرر نہیں ہے، یعنی پہلے میں اور دوسرے میں ایک ہی حد اوسط تو نہیں ہوتی ہے۔ فلا یتعلف منہا قیاس، ان 8 کو نکالیے علیحدہ، اس سے تو قیاس بنتا ہی نہیں ہے ہمارا، کیونکہ جب تک حد اوسط مقرر نہیں ہوگی شکل نہیں بنے گی۔ والثمانیہ الباقیہ ينتج بعضها الملازمہ بین عین الطرفین، کبھی تو باقی جو 8 ہوں گے نا وہ تو بتلائیں گے یا عین الطرفین فی الحقیقیتین، نتیجہ وہی آئے گا جو حقیقیہ میں عین ہے نا، یہی نتیجہ نکل رہا ہوگا۔ وبعض الاخر الملازمۃ بین نقیضہما، اور بعض اوقات یہ ہے کہ مثلا منفصلہ ہے اصل، اس کی نقیض نتیجہ دے گی، تو ہم کہیں گے جب نقیض باطل ہے تو اصل کیا ہو جائے گی صحیح ہے، یا نقیض صادق ہے تو اصل والا غلط نتیجہ دے رہا ہوگا۔ وذالک بمختلف الاشکال وینبغی ان یختار الطالب منها ما هو امس بمطلوبہ، یہ ام سے نہ پڑھیے گا کہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس بنا پر لائق ہے، سزاوار ہے کہ طالب علم ان میں سے اور جو اشکال بنائی ہیں وہ لے جو اس کے مطلوب سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، مساس رکھتی ہے، پھر لے۔ بلے اجل تمرین نختبر بعض الامثلۃ، کہتے ہیں آپ کو ذرا عملی تجربہ دکھلانے کے لیے ہم بعض مثالیں انتخاب کرتے ہیں اور دیکھیے ہم کیسے نتیجہ نکالتے ہیں قضیہ منفصلہ سے، یہ پھر مثالیں بعد میں نتیجہ نکالیں گے۔ تو شیطان رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحث تھی اس میں کہ قضیہ منفصلہ ہو اور اس سے ہم نے نتیجہ لینا ہو، یعنی منفصلات معلوم ہیں، اس سے ہم نے ایک مجہول حاصل کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں منفصلہ چونکہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں یا بالکل لیا، ٹھیک ہے نا، منفصلہ یہ علیحدہ، یہ علیحدہ، حقیقیہ میں یہ ہوتا ہے۔ مانعۃ الجمع میں بھی جدا ہوتے ہیں، جمع نہیں ہو سکتے۔ مانعۃ القلوب میں بھی جدا ہوتے ہیں اکٹھے۔ تو منفصلہ کا گویا قدر مشترک یہ ہے کہ ان کا ایک دوسرے سے کوئی رابطہ امتیاز نہیں ہوتا ہے، تو اس سے ہم نے نتیجہ لینا ہے، تو اس کے نتیجہ لینے کے لیے ہمیں ایک اور آپریشن کرنا پڑے گا، ان منفصلہ کو بدلیں گے، وہی مطلب ہوگا جو منفصلہ میں ہے، بدلیں گے ہم متصلہ میں۔ پھر متصلہ میں کتنا بدلیں گے بتلا آیا ہے کہ حقیقیہ میں 4 بدلے جا سکتے ہیں، اور مانعۃ الجمع اور مانعۃ القلوب میں 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، تیسرا طریقہ نہیں بنتا، تو انہی میں سے بدلیں گے۔ اب دونوں قضیوں کو بدل گیا، ادھر بھی منفصل ہے، ادھر بھی، اس کے بھی 4 بنائیں گے، اس کے بھی 4، اب دیکھیں گے ان چاروں میں حد اوسط وہاں بھی ہو ادھر بھی ہو، تو کون سی شکل بنتی ہے؟ اس کا معمول ہے بقدر، ادھر موضوع ہے تو شکل اول بن جائے گی دونوں کا، تو وہ شکل بنا کے نتیجہ لیں گے۔ وہ جب نتیجہ لیں گے نا تو پھر وہی نتیجہ پھر بدل دیں گے اس کو منفصلہ میں، تو وہی ہمارا مطلوب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ ہے طریقہ منفصلوں سے نتیجہ لینے کا، یہ کل بتلایا تھا انہوں نے،
آج آپ کو اس طریقے کی تمرین کرا رہے ہیں کہ دیکھیے ہم ایک منفصلہ کو بدلتے ہیں اور پھر اس سے نتیجہ لیتے ہیں کہ دیکھیے صحیح بنتا ہے. تو اب کہتے ہیں کہ وَلِأَجْلِ التَّمْرِينِ نَخْتَبِرُ بَعْضَ الْأَمْثِلَةِ، امتحان لیتے ہیں، یعنی تمرین کرتے ہیں بعض مثالوں کی. مثلا لو ان حاکمن جیع لہ بمتہم فی قتل، ایک قاضی کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا کہ جس کے متعلق اتہام ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، متہم بالقتل ہے. وعلی ثوبہ بقعۃ حمراء، اس کے کپڑے پر نقطہ ہے سرخ، یہ اس متہم پر. ادعا المتہم انہا ہبرون، متہم کہتا ہے یہ تو سیاہی ہے، یعنی سرخ سیاہی ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ یہ اس میں صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ہم اس سے ہیبر کا ہونا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کو دیکھیے قضایا منفصلہ پہلے بناتے ہیں. فاول شیء یصنع الحاکم، پہلا کام جو حاکم کرے گا لأجل التوسل الی ابطال دعوی المتہم، متہم کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے جو کام کرے گا، او تائید ہی، یا ٹھیک کہتا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ یوں کہے گا هذه البقعۃ اما دمع او ہبر، سمجھا نہیں؟ مانعۃ الجمع ہے، یعنی دم بھی ہو اور ہبر بھی ہو، دونوں تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دونوں نہ ہو، نہ دم ہو نہ ہبر، کوئی اور پڑا ہو، مثلا انار کا پانی لگا ہوا ہے. تو یہ مانعۃ الجمع بن گیا نا، یہ بننا ہے مانعۃ الجمع. وہی اب مانعۃ الخلوف بناتا ہے اسی کو، وہی اما دم او لا تزول بالغسل، یا تو یہ خون ہے یا دھونے سے زائل نہیں ہوگا. اگر خون ہے تو زائل ہو جاتا ہے، اگر خون نہیں ہے تو زائل، تو دو ہی چیزیں ہیں، یا خون ہے یا دھونے سے زائل نہیں ہوگا. یہ مانعۃ الخلو ہے، یعنی نہ خون ہو اور دھونے سے زائل بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. سمجھ آگے نہیں؟ مانعۃ الخلو کے معنی یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے خون ہو اور زائل ہو جائے اس سے دھونے سے. اب دیکھیے فتحول مانعۃ الجمع الی المتصلتین، قضیے وہی ہیں، مانعۃ الجمع کو ہم دو متصل بنائیں گے. پہلا کیا؟ کلما کان البقعۃ دما فہی لیست بہبر، یہ ضروری ہے، جب بھی کوئی نقطہ خون ہو تو وہ ہبر نہیں ہوتا ہے، سیاہی نہیں ہوتا ہے، روشنی. یہ صغرا یا مقدم کہہ دیجیے. ایک قضیہ اس سے نکل آیا ہے، اسی سے جو مطلب ہمارے سامنے ہے. دوسرا قضیہ نکالتے ہیں، کلما کانت ہبرا فہی لیست بدم، اور اگر یہی ہبر ہوا، سرخ سیاہی ہوا، تو خون نہیں ہوگا. یہ ایک مانعۃ الجمع کو ہم نے بدلا ہے، دو قضیے بنائے. ایک مانعۃ الخلو کی طرف بھی تو گیا تھا نا وہی مطلب، اب اس کو بناتے ہیں. وَتُحَوَّلُ مَانِعَةُ الْخُلُوِّ إِلَى الْمُتَّصِلَتَيْنِ، ہم مانعۃ الخلو یا دم لا تزول بالغسل، اس کو ہم دو متصلے بناتے ہیں جو اسی مفہوم کو بتلائیں گے. مثلا وہ یہ ہے پہلا، کلما کان لم تکن البقعۃ دما فلا تزول بالغسل، جب بھی بقعہ خون نہ ہو تو وہ زائل بالغسل نہیں ہوتا ہے، یعنی سیاہی رہ جاتی ہے، پکی سیاہی ہے. فرق یہ بھی درست ہے. کلما زالت البقعۃ بالغسل،
فہی دم، اگر دھونے سے سیاہی زائل ہو گئی تو یہ خون ہوگا، یعنی خون زائل نہیں ہوتا، سیاہی زائل ہو جاتی ہے۔ اب یہ 4 قضیے بنے ہیں۔ اب دیکھیے ان میں دیکھیے کہاں کہاں حد اوسط متکرر موجود ہے، ان 2 کو ملائیں گے نتیجہ نکالیں گے۔ وَبِمُقَارَنَةِ الْمُتَّصِلَتَيْنِ رقم اول و 2 بالمتصلین رقم 3 و 4 تحدث 4 صور، ایک 2 کو ملا ہے 3 4 سے، تو 4 شکلیں نظر آ رہی ہیں، ہو رہی ہیں۔ اثنتان منہا لا تتکرر فیہما حد الاوسط، ان میں 2 4 میں سے 2 میں تو حد اوسط مقرر ہی نہیں ہے کہ دونوں میں پائی جائے۔ وہ کون ہے؟ وَهُمَا الْمُؤَلَّفَاتَانِ مِنْ رقم 1 اور 3۔ دیکھیں نا، 1 میں یہ ہے كُلَّمَا كَانَتِ الْبُقْعَةُ دَمًا فَلَيْسَتْ بِحِبْرٍ كُلَّمَا لَمْ تَكُنِ الْبُقْعَةُ دَمًا فَلَا تَزُولُ بِالْغَسْلِ، کوئی ہے حد اوسط وہاں بھی ہو یہاں بھی ہو؟ نہیں ہے نا، تو یہ 2 گئے نکل۔ اب آتے ہیں اما المؤلفۃ من رقم اول و 4۔ پہلا کیا ہے؟ کلما کانت البقعۃ دما فہی لیست بحبر، اچھا کلما زالت البقعۃ بالغسل فہی دم، یہ چوتھی شکل جو ہے یہ کہتے ہیں ہی الشکل الاول اذ جعلنا رقم 4 صغرا، 4 کو بنا لیجئے صغرا، یوں کیجئے کلما کانت کلما زالت البقعۃ بالغسل فهو دم، اگر غسل سے ہو جائے دم ہے تو کلما کانت البقعۃ دما فہی لیست بحجر، بقعہ متکرر ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس کو گرا دیجئے فینتج، نتیجہ یہ آئے گا کہ کلما کانت البقعۃ تزول بالغسل فلیست بحبر، کہ ظاہر ہو گیا تو حبر نہیں ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں متصلہ، نتیجہ جو نکلا ہے نا، یمکن تحویل هذه النتیجۃ المتصلۃ الی منفصلتین، اسی نتیجے کو 2 منفصلہ بنا دیتے ہیں اور یوں بنتا ہے اما ان تزول البقعۃ بالغسل و اما ان تکون حبرا، یا تو بقع غسل سے زائل ہو گیا ہاں، یا وہ حبر ہوگا، یہ مانعۃ الجم بن جائے گا۔ و اما لا تزول بالغسل، یا غسل سے زائل نہیں ہوگا اور لیست بحبر، یا زائل نہیں ہوگا تو حبر نہیں ہوگا، یہ مانعۃ الخلو ہے۔ لہذا یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے، اسے دھو دیں گے، اور وہاں پر کیا ہے، اگر دھل گیا تو کہیں گے خون نہیں ہے، اور نہ دھلا تو کہیں گے خون ہے۔ اس قسم کا آپ کو انہوں نے ایک باقاعدہ علمی شکل دیا نا، بعین ہی اس قسم کا ایک قضیہ حضرت امیر علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ ایک عورت نے اپنی شوہر نے ایک لڑکی پالی تھی، اور پھر اس لڑکی کو انہوں نے یہ نہیں ہے، ایک عورت نے دوسری عورت پر، مرد پر اتہام لگایا کہ اس نے میرے ساتھ فعل بد کیا ہے، اور انڈے کی سفیدی لے کے اپنی شلوار پہ ڈال دی، اور یہ کہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ منی ہے۔ تو یہ جناب عمر شمر کے پاس پیسے ہوا تو کچھ نہ کر رہا تھا، امیر اسلام کے پاس آیا تو حضرت نے بہرحال وہ تفصیل ہے، حضرت نے کہا کہ جاؤ گرم پانی لے آؤ۔ جب گرم پانی آیا تو اس کو رکھا گیا تو وہ جم گئی، انڈا جو ہوتا ہے نا وہ سفیدی جم گئی، جیسے ہم کیا کرتے ہیں، گرم کرتے ہیں۔ تو حضرت نے کیا فرمایا کہ اگر جم گئی ہے تو انڈا ہے، اور اگر نہیں جمی ہے تو منی ہے، تو چونکہ نہیں جمی ہے تو لہذا جم گئی ہے، لہذا منی نہیں ہے، تم جھوٹی ہو۔ اسی طرح سے قضیہ منفصلہ بنا کے احکام ثابت کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جب آپ کو قضاوت کے باب میں سامنا کرنا پڑے گا، یا طلبہ کی شکایات ہوں گی، مدرسے کے مدیر ہیں آپ، تو وہاں بھی تو یہ چیزیں آتی ہیں نا، تو پھر
وہاں پر ایسے آتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یا وَأَمَّا الْمُؤَلَّفَةُ مِنْ رَقْمِ 2 اور سے کہتے ہیں جی 2 نمبر اور 3 نمبر جو بنائے تھے نا ہم نے قضیے اور مانعۃ الجم سے فَهِيَ مِنَ الشَّكْ اچھا أَمَّا الْمُؤَلَّفَةُ یا من رقم 3 و 2 فَهِيَ من الشَّكْلِ الْأَوَّلِ أَيْضًا يُنْتَجُ مَا يَلِي، یہ 2 اور 3 کو بھی شکل اول بنا سکتے ہیں اور نتیجہ یہ آئے گا، دیکھیے کلما کانت البقعۃ حبرا فلا تزول بالغسل، اگر نقطہ حبر ہوا تو دھونے سے نہیں جائے گا، اس کو آپ تحویل کریں، دیکھیے اسی کو آپ دوسرے کو بنا لیں مانعۃ الجمع